اسلحہ و بارود برآمد کیا گیا۔ اس کی تصدیق BLA کے ذرائع نے بھی کی ہے۔ ان ہلاک شدگان کے سر کی قیمتیں لاکھوں میں مقرر کی گئی تھیں۔ آج کی اس بریفنگ کے دوران گزشتہ 48 گھنٹوں میں کیے گئے میجر آپریشن سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ان مشترکہ آپریشنز کا آغاز مورخہ 12 اپریل کو علل صبح موضع پارماسو، پارلکھن اور پاربوندی ضلع حافظ آباد سے کیا گیا، جہاں سے اسلحے کی اسمگلنگ اور دہشت گردوں کی سہولت کاری سمیت مختلف مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 7 عدد AK-47، 1 عدد G3 رائفل، 2 عدد 8 ملی میٹر رائفل، 16 عدد دیگر رائفلیں اور پستولوں کے علاوہ بھاری مقدار میں بارود اور دوسرا ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ گزشتہ رات بستی کلیری تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایک حساس اداروں کی اطلاع پر دہشت گردی اور بڑی تباہی کا ایک منصوبہ بھی ناکام کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران TTP سے منسلک 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ان کے قبضہ سے 4 عدد خودکش جیکٹس، 1 عدد راکٹ لانچر، 6 راکٹس، 10 کلو دھماکہ خیز مواد، 18 عدد دیگر ہتھیار، 20,000 راؤنڈز، 6 ڈیٹیکٹرز اور 4 عدد چارج بوسٹرز بھی برآمد کیے گئے۔ اس آپریشن کے دوران پاکستان رینجرز پنجاب کا ایک جوان حوالدار خالد دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ سے زخمی بھی ہوا۔ گزشتہ رات حساس اداروں کی اطلاع پر لاہور موٹر وے پر چیکنگ کے دوران ایک ٹوئٹا گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا اور حراست میں لیے گئے 2 افراد سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر مزید آپریشنز عمل میں لائے گئے، جس میں شیخوپورہ، سمبڑیال اور کھاریاں میں بالترتیب آپریشنز کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے دوران 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے قبضہ سے 1 عدد امریکن M4 رائفل، 2 ریپیٹرز، 6 عدد 44 بور رائفلز، 22 عدد پستول اور 55,000 راؤنڈز بھی برآمد کیے گئے۔ یہ اسلحہ و بارود بھی مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال میں لایا جانا تھا۔ آج صبح لاہور میں ڈیفنس اور ماناوالا کے علاقے میں حساس اداروں کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مختلف سرچ آپریشنز کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے دوران 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے قبضہ سے 38 عدد ہتھیار، 67 میگزین اور 55,000 راؤنڈز بھی برآمد کیے گئے۔ آپریشنز کے اسی تسلسل میں اٹک میں بھی ایک مشترکہ کامبنگ آپریشن کیا گیا، جس سے ایک انتہائی مطلوب شخص کو حراست میں لیا گیا، جس سے دہشت گردی کے متعلق انتہائی اہم معلومات بھی متوقع ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تمام مشکوک مقامات پر کارروائیوں کرنے میں مصروف عمل ہے اور اس سلسلے میں مزید تیاریاں اور منصوبہ بندی بھی زیر غور ہے۔ یہاں پر اس امر کا اظہار انتہائی ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ذاتی سیکیورٹی کے لیے غیر قانونی طور پر محافظوں کی تعیناتی اور اسلحے کی نمائش ممنوع ہے۔ خلاف ورزی پر پاکستان رینجرز پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر کارروائیاں بھی کرے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ صرف سرکاری طور پر رجسٹرڈ اداروں کے مہیا کردہ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی ہی عمل میں لائی جائے اور پرائیویٹ سیکیورٹی کی مد میں غیر قانونی طور پر آرمی، سول و عسکری اداروں اور پولیس کی وردی رکھنے اور استعمال کرنے کے خلاف بھی سخت ایکشن عمل میں لایا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اطلاعات ہمارے پاس تھیں، آپ کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر کیا۔ تھینک یو۔ بات آپ نے اور نہیں کرنی
آپ کو بھی ہے میں نے کہا انہوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے کوشچن آنسرز ہیں تو کوشچن آنسر تو ہم نے یہ بتا دیں، ٹھیک، باقی آپ نے اگر کوئی بات ہے جسٹ تو جنرلی ایک بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی، آپ ساروں کی یہاں پہ تشریف آوری کا بھی شکریہ. میں پاکستان رینجرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس کو آرگنائز کرنے کے اوپر. میں پاکستان رینجرز کے شہداء کو، لاہور پولیس کے اور پنجاب پولیس کے تمام شہداء کو اور ان زخمیوں کو اس موقع پر ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سب یہاں محفوظ بیٹھے ہیں. لاہور کے، پنجاب کے اور پاکستان کے شہری محفوظ ہیں. میں یہاں پہ ریٹریٹ کرتا چلوں جیسا کہ کل صاحب نے فرمایا ہے، یہ جوائنٹ آپریشنز ہیں. لاہور پولیس، پنجاب پولیس پاکستان رینجرز کے ساتھ مل کے، پنجاب رینجرز کے ساتھ مل کے یہ آپریشنز کر رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جلد از جلد ہم دہشت گردی کا کلا کما کر لیں گے. اس میں جو کچھ اسٹیٹس ہیں وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لاہور کی حد تک ڈیلی بیسس پہ کامنگ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تقریباً 2016 میں 900 کے قریب تھریٹس جو ہیں ان کو فائل کیا ہے. 2017 میں 68 کے قریب تھریٹس جو ہیں وہ فائل ہوئے. اس کے علاوہ ڈیلی جو گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے، موٹر سائیکلس کی چیکنگ ہو رہی ہے، اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لاہور کے لوگ جو ہیں اگین پنجاب کے لوگ محفوظ ہیں. اس موقع پہ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ شہری محفوظ ہیں، ونس اگین ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا، جس میں پاکستان رینجرز شامل ہے، پولیس شامل ہے، پنجاب پولیس ہے، لاہور پولیس ہے، پاکستان آرمی اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تھینک یو. لیکن یہ کہ جو معلومات آج شیئر کر رہے ہیں وہ رینجرز کے گروپ میں جو ہے وہ شاید ایک دن گزر جاتا تب بھی شیئر نہیں ہوتی ہے، تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا مظاہرے کر دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے پراپرلی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر سکیں. اب جس اوکیشن کا آپ نے ذکر کیا جس میں 5 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، رینجرز میں خبر تو آ گئی لیکن خبر اس سے پہلے آئی ایس پی آر ریلیز کر دی. تو ہم لوگ بھی یہ کہ جو لاہور کے رہنے والے ہیں جن کو جانا پڑتا ہے 6 سیل میں یا وہاں سے ریلیز میں، اس کی کوئی تصدیق ایشو جو ہے وہ نہیں کی گئی. اب بات کا اکثر ہوتا ہے کہ یہ آخر کافی جانتے ہیں جو خبر آتی ہے تو میں رینجرز کے گروپ میں پھینک دیتا ہوں تاکہ باقی لوگ جو ہے اس کو وہاں سے کیری کریں. تو اگر ہمارا گروپ متحرک ہو جائے، ہمیں پراپر انفارمیشن ملے تاکہ ہم میڈیا میں بھی اس کو چلا سکیں، تو اس پہ پینڈنگ بات پراپر ہو. ٹھیک ہے. آپریشن کرتے ہیں تو کسی قسم کا پریشر بھی آپ کو اوپر، اور دوسرا ابھی تک تو آپ نے مختلف فگر دیے ہیں اٹک کے، حافظ آباد، گجرانوالہ، ڈی خان کے، تو اگر ٹوٹل اس کو کمپائل کیا کہ کتنے افراد ابھی تک آپ لوگوں نے حراست کے لیے ٹوٹل کتنا ویپن جو ہے دیکھیں اس پہ دیکھیں یہ ہے کہ جہاں تک آپریشنز کا تعلق ہے وہ جیسا انہوں نے حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، جوائنٹ ایفرٹ ہے، جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ چل رہا ہے تمام جگہوں پہ جہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اطلاعات ہوتی ہیں اس کے مطابق کیا جاتا ہے. اور جہاں تک آپ فگرز کی بات کریں، فگرز سے کوئی زیادہ اس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. مین تو یہ ہے کہ ایفیکٹس آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح حیدر صاحب نے بتایا کہ مختلف جگہوں پہ ہمارا جو جوائنٹ ایفرٹس ہیں اس کے اثرات آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ جیسے جب جوائنٹ چیز ہوتی ہے تو پھر تو پریشر تو نہیں ہوتے. پریشر ان کے لیے ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں یا ان کے باقی سہولت کار ہیں، ان کے لیے ہونا چاہیے پریشر، ہمارے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ 2 روز پہلے سنڈے کو اس کے قبائلی علاقوں میں دوشوں ہوا، 5 دہشت گرد مارے گئے، کے ساتھ غلط ثابت ہوا، ایک دن کا جھوٹ ہوا. تو جو ہمارے رائے ہیں وہاں پر اس کے بارے میں یہ تھا کہ ان لوگوں کا کوئی اہم سیاسی یا سماجی شخصیت کے ساتھ جو پکڑے گئے ہیں یا جو مارے گئے ہیں ان کا کوئی تعلق تھا. کیا یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا؟ اگر ہوا تو کون سا؟ دیکھیں اس میں جو انفارمیشن اس کے متعلق تھی وہ آلریڈی وہاں پہ ایک پریس ریلیز بھی کی گئی تھی اور جوائنٹلی کی گئی تھی جس میں کمشنر صاحب بھی تھے اور باقی آر پی او صاحب بھی تھے. وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا علم ہوگا. تو اس کے اندر کوئی ایسا ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ساری سب کے سامنے آ جائے گی. کوئی اس میں ایسی چیز ہوئی تو. اچھا کمشنر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ 9 اپریل کو زیرہ بادی خان میں پیشنٹ کیا جس میں BLA کے 10 کا خلاف ہوئے 5
آپ نے کہا کہ وہ پی ٹی پی کے سہولتکار تھے، تو یہ ہم کس طرح کی جنگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دہشت تنظیمیں تمام پاکستان کے خلاف ایک ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں دونوں تنظیموں میں آئیڈیولوجیکل طور پہ مانگی نہیں تھی، دونوں کے کسی بھی نباب فرما رہے ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا طریقہ اپنا رہی ہے دہشت تنظیمیں؟ کچھ روشنی ڈالیے اس میں۔ دیکھیں اس میں ایک چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا یہ ٹرائبل بیلٹ میں ہوا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا اس سے آپ کو اطلاع ہے تو ٹرائبل بیلٹ کے اندر جو ہے وہ ایریا وہ ہے جو کہ بلوچستان کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے، اور وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کا ہے موجودگی بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر جب یہ چیزیں چل پڑی ہیں تو اس میں جو رہی صحیح کثر ہے یا کسی جگہ پہ کوئی ان کے آپس میں تعلقات ہیں یا کسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ رینجر کرے گی، باقی پولیس بھی ساتھ مل کے اور ہم مل کے کریں گے اور اس کو ایسا انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ بٹ اپنی وہ ایفرٹ تو کریں گے، بٹ یہ کہ ہماری ایفرٹ تو یہ ہے جو ہم نے ایک آبجیکٹو ہمارا ہے کہ ہم نے رد الفساد کے تحت ایک ٹیررزم کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں اس طرح کی تعلق داری تو چلتی رہتی ہے، جو کرمنلز ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کرمنل ایلیمنٹس اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ جہاں پہ ان کو چاہیے ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ پولیس کو بھی اس میں اندازہ ہوتا ہے اور ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ڈی لنک کیا جاتا ہے، اس کو بریک کیا جاتا ہے، کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے۔ ایک چیز دیکھیں کہ ایک میکنزم کے تحت جو ہے نا وہ ہمارا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو جہاں پہ بھی کسی کی انوالومنٹ ہے وہ جہاں پہ ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر ایکشن لیا بھی جائے گا اور لیا بھی جا بھی رہا ہے، اور آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، کوئی اس میں چھپانے والی یا کرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اوکے جی، لاسٹ کوشچن۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ آپ کی پنجاب پولیس کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ یہ جو جوائنٹ آپریشن ہے اس کی کارکردگی بھی سب سے بہتر ہے، مطلب عام آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہماری اتنی فورسز ساری ساتھ جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں، مشترکہ کاروائیاں کر رہی ہیں، لیکن وہ جلدی جب بھی آتے ہیں جہاں آنا چاہتے ہیں جس کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ٹارگٹ بنا کے چلے جاتے ہیں، اور لیٹر چلتا ہے کہ ہم نے اطلاع اتنے دن پہلے دے دی تھی یہاں پر یہ ہوگا، کیا اطلاع دینے والے میں کوئی خرابی ہے، واضح اطلاع نہیں ہوتی یا بار بار ایکشن نہیں لے پاتے اور جب بھی اپنا کام دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ایک چیز تو میں نے جس طرح اپنی بات چیت کے اندر ذکر بھی کیا تھا، وہ چیز ایک منصوبہ جو ہے نا پورا اس کو ناکام کیا گیا، یہ چیز جو ہے نا یہی اسی کی کڑی ہے کہ جو ایک انٹینڈڈ تھا اور وہ اسی وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آ کے انہوں نے کرنا تھا، کارروائی کرنی تھی، اس کو ناکام کیا گیا اور اسی جگہ پہ کیا گیا جہاں سے وہ بارڈر سے آگے نکل رہے تھے۔